جب ان کے اپنی دم پہ پاؤں آتا ہے نا پھر آپ کو پیورلی علمی باتیں وہ کرتے ہوئے، جس طرح یہ بھی آج کل جلالی صاحب کو آپ دیکھیں، وہ لگ رہا ہے جی پیور علمی باتیں کر رہے ہیں، وہ تو بھول گئے آپ کے وہ بریلوی بھی تھے، ہر چیز کو علم کی کیٹیگری میں لے کے آ رہے ہیں۔ حتیٰ کہ بریلویت سے جو ہمارا سب سے بڑا اختلاف ہے کہ انہوں نے قرآن کی ہر آیات کے بارے میں یہ کہنا شروع کر دیا یہ یہودیوں کے بارے میں، یہ کافروں کے بارے میں، یہ آپ ہمیں نہ فٹ کرو، تو انہوں نے وہ یہودی علماء والی آیات ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے اوپر فٹ کی ہیں نام لے، اور یہ ڈاکٹر پکا ناسبی ہے، یہ آل امیہ کا دفاع کرتا ہے۔ صحابہ کرام پر لعنت نہ کرے کوئی شیعہ، وہ تو حضرت علی کا ماننے والا ہی نہیں، وہ شیعان علی ہے ہی نہیں، وہ شیعان معاویہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ دین اسلام ایک روشن و تابناک دین حنیف ہے جو کہ لوگوں کی دنیاوی و اخروی اصلاح و فلاح کا واحد ذریعہ ہے۔ ابتدائی اسلام سے لے کر دور حاضر تک جو بھی دین اسلام دین حنیف کے خلاف فرعونیت کا روپ دھار کر نبرد آزما ہوا ہے، تو کوئی نہ کوئی مصلح صاحب نظر صاحب کشف اپنی دینی غیرت و حمیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے میدان عمل میں نکلا ہے اور حفاظت دین کے لیے اپنا کردار ادا کیا ہے۔ تو ناظرین، موجودہ حالات کے تناظر میں کچھ یوں ہی ہمیں حالات و واقعات دکھائی دے رہے ہیں کہ جب ساری باطل قوتیں اور باطل عقائد و نظریات کے حاملین گٹھ جوڑ کر چکے ہیں، اور ایک مرد قلندر، مرد عظیمت، کنز العلماء، بحر العلوم، معلم حضرت مولانا مفتی ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی دامت برکاتہم القدسیہ، چیئرمین تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کے لیے دن رات ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں، تو ان میں ایک بدنام زمانہ، گستاخ صحابہ، گستاخ اولیاء انجینئر مرزا جیلمی بھی سر فہرست دکھائی دے رہا ہے، جس نے بھی اس حالیہ مسئلہ پر مختصر سے کمنٹس دیتے ہوئے یہ کہا کہ اس وقت میں اس پر گفتگو نہیں کروں گا، اور ہو سکتا ہے کہ شاید میں اس پر گفتگو کروں بھی نہیں۔ تو میں ابھی اس کے اوپر نہیں بول رہا، شاید بولوں بھی نہ، تو یقیناً موصوف صاحب آپ اس پر گفتگو نہیں کر سکتے، جو تمہیں حضرت قبلہ کنز العلماء زید شرفہ کی ضرب لگی ہے کہ جو تم نے میرے امام اہل سنت مجددین ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی قدس سر العزیز کی ذات پر توہین اور گستاخی کا معاذ اللہ بہتان اور الزام لگایا تھا، اور آپ رحمہ اللہ تعالیٰ کے دیوان میں سے ایک شعر میں خیانت کرتے ہوئے جو تم نے اپنے باطل نظریات اور بد باطنی کا مظاہرہ کیا تھا، اور اس پر جو قبلہ حضرت کنز العلماء زید شرفہ نے جو تمہیں قرآن سنت کے دلائل کے ساتھ آئینہ دکھایا تھا، یقیناً وہ تمہیں یاد ہے، اور تم اب اس مسئلہ پہ کہ جو کہ انتہائی حساس مسئلہ ہے اور اہل سنت و جماعت کے عقائد و نظریات کا معاملہ ہے، اس پر تو نہیں بول سکتا۔ اور رہا ناظرین کرام اس مسئلہ پہ اس کے کمنٹس دینا اور اس نے کیا کہا، آپ سماعت فرما سکتے ہیں۔ جب ان کے اپنی دم پہ پاؤں آتا ہے نا پھر آپ کو پیورلی علمی باتیں وہ کرتے ہوئے نظر آئیں گے، جس طرح یہ بھی آج کل جلالی صاحب کو آپ دیکھیں، وہ لگ رہا ہے جی پیور علمی باتیں کر رہے ہیں، وہ تو بھول گئے آپ کے وہ بریلوی بھی تھے، ہر چیز کو علم کی کیٹیگری میں لے کے آ رہے ہیں۔ جی ناظرین کرام، آپ نے سماعت فرمایا، یہ انجینئر مرزا جیلمی کہہ رہا تھا کہ جب ان کی اپنی دم پر پاؤں آتا ہے تو اس وقت وہ پیورلی علمی گفتگو کرتے ہیں، علمی بات کرتے ہیں، جس طرح کہ جلالی صاحب آج کل علمی گفتگو کر رہے ہیں اور لگ ہی نہیں رہا کہ وہ بریلوی ہیں، ہر چیز کو ایک علم کی کیٹیگری میں لا رہے ہیں۔ تو اس موصوف مرزا جیلمی سے میں اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ مرزا جیلمی صاحب، تجھے اس بات کی غلط فہمی ہوئی ہے کہ حضرت قبلہ کنز العلماء زید شرفہ کے کوئی اب علمی گفتگو کر رہے ہیں۔ الحمدللہ اللہ کے فضل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت سے 15,000 سے زائد ٹاپکس پہ آپ کے لیکچرز موجود ہیں، ان میں سے جو مرضی آپ اٹھا لیں۔ انشاءاللہ العزیز اللہ کے فضل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت سے ہر موضوع ہی قرآن و سنت کے دلائل سے مزین اور لبریز نظر آئے گا۔ تمہاری طرح جس طرح کہ تم فوش گفتگو، لغویات اور اپنی بد باطنی کا اظہار کرتے ہو، ایسا نہیں ہوگا۔ اور پھر اس نے کیا کہا، ناظرین کرام آپ سماعت فرما سکتے ہیں۔ حتیٰ کہ بریلویت سے جو ہمارا سب سے بڑا اختلاف ہے کہ انہوں نے قرآن کی ہر آیات کے بارے میں یہ کہنا شروع کر دیا یہ یہودیوں کے بارے میں، یہ کافروں کے بارے میں، یہ آپ ہمیں نہ فٹ کرو، تو انہوں نے وہ یہودی علماء والی آیات، انہوں نے ابھی پچھلے دنوں ایک کلپ ریکارڈ کرایا انکشاف حق کانفرنس کے نام سے، وہ یہودی علماء کی جو کارستانیاں تھی وہ والی آیات انہوں نے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے اوپر فٹ کی ہیں نام لے کے۔ کہہ رہا ہے کہ ہمارا بریلویوں سے جو سب سے بڑا
اختلاف ہے وہ یہ ہے کہ ہم جب قرآن مجید فرقان حمید کی وہ آیات بینات ان پر پیش کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ تو یہود و نصارہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے اور تم اولیاء اعظام پر فٹ کر رہے ہو. تو کہتا ہے کہ پچھلے دنوں قبلہ جلالی صاحب زیدہ شرف ہو نے انکشاف حق کے ٹاپک سے ایک کنفرنس کا انعقاد کیا. اس میں وہی یہود و نصارہ والی آیات پڑھ کر طاہر القادری کا نام لے کر اس پر فٹ کی ہیں، جبکہ حضرت قبلہ کنز علماء زیدہ شرف ہو نے اس انکشاف حق کانفرنس کے اندر سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمانی علی شان جو کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقدس ذات کے بارے میں سرکار نے فرمایا کہ تمہاری وجہ سے 2 دھڑے جہنم میں جائیں گے، اور پھر خود ہی اس کو حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے. اب یہ کہہ رہا ہے کہ بڑھا لو اسے بڑھا لو کچھ فرق نہیں پڑتا. یہ سنا ہمارے مدارس کے طالب علموں نے، یہ جملہ سنا ہمارے یونیورسٹیز اور کالجز کے اسٹوڈنٹس نے، یہ جملہ سنا عوام اہل سنت نے، تو ان کا ہو گیا، ان کا کہ چلو نیچے نہیں ماننا اوپر جتنا مان لو تو کوئی بات نہیں، کیونکہ شیخ الاسلام صاحب فرما رہے ہیں. ان کے تو مرتبے کا عالم ہی کوئی نہیں دنیا میں، ان کی جتنی بڑی لائبریری ہے اتنی تو کسی کی لائبریری نہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں بڑھا لو کوئی فرق نہیں پڑتا. تو پھر خطیبوں نے بڑھانے والی تقریریں کی، نقیبوں نے بڑھانے والے سنیوں کے سٹیج پہ جملے بولے، اور اس طرح کر کے پھر رفض پھیلتا رہا. اور یہ پھوڑا تھا اس کا، اس وقت کوئی آپریشن کر دیتا تو نہ بہن وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا. آج ہم بولے ہیں تو اب وہ جو اس نے سکھایا ہوا تھا بڑھا لو تو کچھ فرق نہیں پڑتا، مگر ہم ایران کی بولی والے نہیں تھے، ہم قرآن اور ایمان کی بولی والے ہیں. ہم نے کہا جیسے ان کا جو مقام و مرتبہ ہے اس سے گھٹانا بندے کو برباد کر دیتا ہے، ایسے ہی بڑھانا بھی بندے کو برباد کر دیتا ہے. ان کے مقام و مرتبہ اب اس میں اب وہ حدیث سنو کہ جو اس کے جس حدیث کے مقابل یہ ایرانی فلسفہ پیش کر رہا ہے، وہ حدیث ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا. خود مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی روایت کرتے ہیں، فی کا مثل من عیسیٰ علیہ السلام. اے علی، سرکار فرماتے ہیں تمہارے اندر ایک جھلک، ایک وصف حضرت عیسیٰ علیہ السلام والا ہے. یہ وہ حدیث جس کے بارے میں کہا کہ ہر کوئی بیان کرے آج، یعنی جو آج پیٹ کا مروڑ ہے اس کا علاج یہ ہے، ایک جھلک تمہارے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام والی ہے. کیسے؟ فرمایا ان کے بارے میں کچھ لوگ تنقیص کا شکار ہوئے اور کچھ حد سے بڑھا گئے، حد سے بڑھا کر بیان کرنے والے تھے. فرمایا دونوں ہی جہنم میں. کس طرح؟ فرمایا اب غدت الیہود، یہود نے ان سے بغض رکھا، حتی بہتو امہ، یہاں تک کہ انہوں نے سیدہ مریم سلام اللہ علیہ، سیدہ مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی بھی حیا نہ رکھی، اور ان پہ معاذ اللہ الزام لگا دیا کہ یہ جو بات ہے کہ یہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام. تو یہود نے بغض عیسیٰ علیہ السلام میں آپ کی مقدس امی جان پر بھی الزام لگا دیا. گھڑ کے کہنے لگے نہیں فلاں بندہ باپ ہے. اتنی زہریلی اور گندی بات. تو یہ وہ ہے جنہوں نے تنقیس کی، یہ ہوتی ہے تنقیس. اور دوسری طرف احبت النصارى، نصارہ نے محبت کی، لفظ محبت ہے کس سے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے. تو کون سی محبت کی؟ فرمایا وہ جو حد سے بڑھانے والی ہے. کیسے؟ حتی انزلوہ بالمنزلۃ التی لیست لہ، کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہ مقام و مرتبہ بیان کیا جو رب نے دیا ہی نہیں تھا. یہ ہے حد سے بڑھانا. کیا مقام و مرتبہ؟ وہ انہیں ابن اللہ کہنے لگے کہ معاذ اللہ، اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں. اب یہ ہے حد سے بڑھانا. تو میں کہتا ہوں اس طاہر القادری کو، اگر رب کے نبی کو حد شرعی سے بڑھائیں تو جہنم ہے. تو اہل بیت اطہار علیہم الرضوان یا صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو شرعی حد سے بڑھانا، یہ کس نے تجھے اجازت دی ہے کہ تم جہنم کے سوداگر ہو؟ تم ان سادہ لاؤ مسلمانوں کو جہنم کا سبق دے رہے ہو
کہ کمی نہیں ہونی چاہیے، بڑھا لو، کچھ حرج نہیں، صرف ایران کا پیسہ ہضم کرنے کے لیے تم مدینہ منورہ کے شفا خانے سے غداری کر رہے ہو۔ ہم کہتے ہیں تنکیس بھی جہنم ہے اور حد سے بڑھانا بھی جہنم ہے، یعنی وہ درجہ بیان کرنا جو رب نے دیا نہیں۔ وہ کون ہے؟ نبوت والا درجہ۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو معصومہ کہہ کر نبوت والا درجہ، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو معصوم کہہ کر نبوت والا درجہ، یا پھر اوپر الوہیت والا درجہ۔ تو یہ جس بڑھانے کی یہ اجازت دے رہا ہے، اس بڑھانے پر تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کہتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا کہ تمہاری مثال حدیث علیہ السلام والی ہے کہ وہاں دو طرح کے دھڑے، جماعتیں جہنم کا ایندھن بنی، اور جنتی وہی بنے کہ جنہوں نے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رب نے شانیں دی تھیں وہ مانی۔ سبحان اللہ۔ ان میں سے کوئی ایک شان کا کروڑواں حصہ بھی اس کا بھی انکار نہیں کیا، جو ساری مانی، اور جو نہیں دی تھی وہ نہیں مانی، وہ بچ گئے۔ یہ ہے صراط مستقیم والے۔ تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے خود آگے تقریر کی مجمع میں، میرے بارے میں چونکہ سرکار کا فرمان ہے نا، تو اور کوئی بیان کرے تو ہو سکتا ہے کوئی کہے اس کو بغض علی ہے، اس کو مولا علی کی شان پسند نہیں ہے، تو آپ نے خود فرمایا کروڑوں سلام ہوں تاجدار حلتا مشکل کشا شیر خدا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات کو، قیامت تک کے لیے آپ نے ناسبیت، خارجیت، رافضیت کے پرکھچے اڑا دیے۔ آپ نے فرمایا سنو، یہلکو فی رجلان، میرے لحاظ سے بھی دو قسم کے لوگ ہلاک ہوں گے، ہلاکت ہے ان کی میرے لحاظ سے۔ یہ خبر مجھے میرے نبی علیہ السلام نے دی ہے کہ میرے مسئلے پر، اب دیکھو کتنی خبر سچی ہے، تیری نظر خارزار شب میں گلاب تحریر کر چکی تھی، اجاڑ نیندوں کے خواب میں انقلاب تحریر کر چکی تھی۔ یہ ہے علم غیب، یہ ہے ختم نبوت۔ آج جو کچھ ہو رہا ہے میرے آقا علیہ السلام نے خبر دی تھی، اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود بیان کیا تھا، اور حدیث موجود ہے۔ فرمایا یہلک فی رجلان محب مفرط یقرزنی بما لیس فی، ایک گروہ میری وجہ سے جہنم جائے گا محبت کے نعرے کے نیچے، محبت کے ٹائٹل میں، یعنی جس طرح وہ جو ابن اللہ کہہ رہے تھے عیسیٰ علیہ السلام کو، ان کو جب سمجھایا جاتا تھا تو وہ سمجھانے والوں کو کہتے تھے تجھ میں کوئی عیسیٰ سے بغض ہے تمہارے دلوں میں، اور تم ہمیں عیسیٰ سے پیار نہیں کرتے، ہم نہیں مانتے کسی کی تقریریں، ہم نہیں مانتے کسی کے فتوے، ہم نے عیسیٰ سے پیار کرنا ہے، ہم نے عیسیٰ کرنا ہے، لہٰذا یہ کہتے کہتے ابن اللہ کہہ کے جہنم میں چلے گئے۔ تو فرمایا میرے بارے میں بھی کچھ ایسے ہوں گے، یعنی ترجمہ یہی بنے گا کہ وہ کہ ہم نے علی علی کرنی ہے، ہمارے سامنے قرآن نہ پڑھو، ہمارے سامنے حدیثوں کے حوالے نہ دو، ان ملا مفتیوں کے فتووں کی بات نہ کرو، ہمیں کوئی نہیں روک سکتا، ہم نے یہ علی کی تعریف کرنی ہے، ان ملاؤں کو مروڑ ہے، یہ ناسبی ہیں، یہ خارجی ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ سب کچھ، یہ باتیں پہلے اس مفہوم کا مرتبہ بیان ہو چکا ہے کہ کیا ہے۔ مولا علی کہتے ہیں محب مفرط، ایک تو وہ جہنمی ہیں جو میرے ساتھ محبت میں مجھے حد سے بڑھانے والے ہیں۔ اے ڈاکٹر طاہر القادری، اپنے لفظ سن لے کہ بڑھا لو تو کچھ فرق نہیں پڑتا، مولا علی کرتے ہیں بس یہی ہے کہ جہنم جانا پڑتا ہے، ویسے کوئی فرق نہیں پڑتا، بڑھا لو تو کچھ فرق نہیں پڑتا، یہ بار بار لفظ سنو اس کے، بڑھا لو تو کچھ فرق نہیں پڑتا۔ اب یہ کہتا ہے بڑھا لو تو کچھ فرق نہیں پڑتا، اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حوالے سے کہتے ہیں کہ حد سے بڑھاؤ گے تو جہنم جاؤ گے۔ بتاؤ اب علی والے ہم ہیں یا یہ ہیں علی والے؟ ہم ہیں۔ اس کو بیان کرتے ہوئے حضرت قبلہ کنز نمازید شرف ہو نے طاہر القادری
کو مخاطب کرتے ہوئے، چونکہ رفضیت کو جو پرموٹ کیا ہے اس میں مین کردار طاہر القادری کا ہے۔ اب یہ موصوف کہہ رہا تھا کہ جو قرآن مجید فرقان حمید کی آیات بینات یہود و نصارہ والی پڑھ کر طاہر القادری پر فٹ کی جا رہی تھی، مجھے تو لگتا ہے کہ اس شخص کا جو ذہنی توازن ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، یہ سائیکو ہے، اس کو اپنا ٹریٹمنٹ کروانا چاہیے، کسی جو اسپیشلسٹ سائیکالوجسٹ ہے اس سے اپنا علاج کروانا چاہیے کہ یہ شخص کس طرح کی گفتگو کرتا ہے، اور پھر کبھی کہتا ہے کہ یہ ڈاکٹر نصبی ہو چکا ہے معاذ اللہ، اور یہ ڈاکٹر پکا نصبی ہے، یہ آل امیہ کا دفاع کرتا ہے۔ اصل میں خود اس کے اندر جو رفضیت کا گند ہے کہ کبھی حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مقدس ذات کے بارے میں یہ کس طرح کی گفتگو کرتا ہے، آپ سماعت فرما سکتے ہیں۔ جو بھی آپ کو رافضی نظر آئے صحابہ پر لعنت کرتے ہیں، کو تم حضرت معاویہ کی پارٹی کا آدمی ہے، تم مولا علی کی پارٹی کا آدمی نہیں ہے۔ صحابہ کرام پر لعنت نہ کرے کوئی شیعہ، وہ تو حضرت علی کا ماننے والا ہی نہیں، وہ شیعان علی ہے ہی نہیں، وہ شیعان معاویہ ہے۔ جی ناظرین کرام، آپ نے سماعت فرمایا ہے، تو اس کے اندر جو رفضیت کا گند ہے اس کی بنیاد پر کہ کبھی تو یہ ایک عظیم محدث امام ترمذی رحمہ اللہ تعالیٰ کے حوالہ سے بھی اس طرح کی گفتگو کرتا ہے کہ وہ بھی معاذ اللہ نصبی ہیں۔ آپ حیران ہوں گے کہ یہ نصبیت اس زمانے میں بھی کس طرح گھس چکی تھی۔ یہ ترمذی میرے ہاتھوں میں ہے، اوریجنل جے پی جی آپ کو لگا دیں گے، اس میں ذرا دیکھیں، یہ حدیث اتنی سادہ نہیں ہے۔ یہ 3735 نمبر جو حدیث ہے نا اور 3734 یہ کٹھی ہیں۔ 3734 میں جب یہ حدیث ابن عباس کہتے ہیں نا کہ سب سے پہلا شخص جس نے نبی علیہ السلام کے ساتھ نماز پڑھی وہ علی ہے، اس کے اوپر آگے کامنٹس ہیں امام ترمذی کے، وہ کہتے ہیں بعض محدثین کا کہنا ہے کہ مردوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے ابو بکر ہیں، حضرت علی 8 برس کی عمر میں مسلمان ہوئے، اور عورتوں میں سب سے پہلے حضرت ختیجہ لائیں ایمان۔ اوپر لکھ رہے ہیں صحابی کا قول اور آگے لکھ رہے ہیں بعض بابوں نے فرما دیا ہے۔ یہ دیکھ لیا آپ نے؟ ویسے تو کہتے ہیں صحابہ سے تابعین کے اقوال ٹکرا جائیں تو آپ صحابی کو لیں گے، ابن عباس کہہ رہے ہیں کہ پہلا شخص جس نے نبی علیہ السلام کے ساتھ نماز پڑھی وہ حضرت علی ہیں، اور آگے امام ترمذی کا لکھ رہے ہیں، لیکن بزرگ فرماتے ہیں، حضرات فرماتے ہیں کہ پہلا شخص جو ایمان لایا وہ حضرت ابو بکر ہے مردوں میں سے، اور حضرت علی جو ہیں وہ بچے تھے، اور حضرت ختیجہ جو ہیں وہ عورتوں میں لائی۔ فرقہ وارانہ جو بیماری ہے، چاہے پرانے بابوں میں ہو یا نئے بابوں میں، چاہے سلف میں ہو یا خلف میں، فرقہ واری تو فرقہ واریت ہے۔ اور کبھی جلالی صاحب نصبی ہو گئے، چونکہ اس کے اندر خود رفضیت ہے، تو اس کے بنیاد پر یہ ہر ایک کو ہی معاذ اللہ کہ جب بھی کوئی قرآن و سنت کے عین مطابق آل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم کی مقدس نفوس کی محبت اور صحابہ کرام علیہم رضوان کی مقدس نفوس کی محبت کو قرآن و سنت کے آئینے میں رکھ کر پیش کرتا ہے، تو یہ معاذ اللہ کہتا ہے کہ یہ نسبی ہو گیا ہے۔ افراد و تفرید سے پاک عقیدہ اہل سنت ہے، جو کہ آج الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت سے حضرت قبلہ کنز العلماء زیدہ شرفہ اپنے امام اہل سنت قدس سر العزیز کے نقش قدم پر چل کر پیش کر رہے ہیں، اور اس موصوف کی جو بدباطنی ہے اور جو اس کے باطل عقائد و نظریات ہیں جو لوگوں میں یہ پروموٹ کر رہا ہے، اور سامنے جو اس کے لوگ سامعین و ناظرین بیٹھے ہوتے ہیں وہ بھی یوں سمجھتے ہیں کہ معاذ اللہ اس پر کوئی الہام ہو رہا ہے یا اس کو کوئی کشف ہو رہا ہے کہ جو ہم کو یہ بیان کر رہا ہے۔ الحمدللہ ہم آخری سانس تک عقیدہ اہل سنت، نظریات اہل سنت کا دفاع اور تحفظ کرتے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی بارگاہ اقدس میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اسی عقیدہ پر قائم و دائم رکھے۔ وما توفیقی الا باللہ۔